السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ صداقت اور امانت کا پھول سر بازار کھلنے جا رہا ہے۔ اگر اس کو میں پنجابی میں کہوں تو یہ اس طریقے سے ہم اس بات کو سم اپ کر سکتے ہیں کہ کم پین والا ہے، یعنی کہ صداقت اور امانت کے جو پیروکار ہیں اس وقت، جو سرٹیفائیڈ صادق اور امین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ہیں پرائم منسٹر عمران خان، اور اب ان کی صداقت اور امانت کا پول سر بازار کھلنے جا رہا ہے، کیونکہ چند ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے ان کی صداقت اور امانت پر انگلیاں اٹھنے جا رہی ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے یہ تو میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے تھوڑی سی براڈ شیٹ کے حوالے سے۔ اور براڈ شیٹ کے اندر اس وقت کے چیئرمین نیب کا ذکر آ رہا تھا بار بار، جس نے براڈ شیٹ کے ساتھ جا کر بنیادی ایگریمنٹ کیا تھا۔ امریکہ بھی گئے تھے اور یہاں پر انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں جنرل امجد کی۔ جنرل امجد وہ کریکٹر تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ نیب کے اندر اپ رائٹ آدمی تھے، اور انہوں نے جا کے براڈ شیٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت ان کو یہاں سے پاکستان میں یا انگلینڈ کے اندر جو بھی پراپرٹیز کی نشاندہی ہونی تھی اس میں سے ان کو 20% ملنا تھا براڈ شیٹ والوں کو، اور یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل فاروق آدم اور جنرل امجد کے توسط سے۔ اب جنرل امجد کا لندن ہائی کورٹ کے اندر جو بیان انہوں نے ریکارڈ کرایا تھا اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، اور وہ تفصیلات سامنے آنے سے براڈ شیٹ کے معاملے کو ایک نیا اینگل مل گیا۔ اور اب اس بیان کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں بننے والا کمیشن اب اس سارے سکینڈل کا احاطہ کس طرح کر پائے گا؟ جنرل امجد نے کیا کہا لندن ہائی کورٹ کے اندر؟ فاروق امجد کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جا کر جو امریکی ریاست ہے وہاں پر میں جا کے مجھے ایک فیک پریزنٹیشن دی گئی۔ مجھے یہ کہا گیا کہ ہم نے کچھ اکاؤنٹس، کچھ ایسی مشکوک منی ٹرانزیکشنز کا پتہ لگایا ہے جو ممکنہ طور پر پاکستان کے اشرافیہ کی جانب سے کی گئی ہے، اور ان کو ایک جعلی پریزنٹیشن دی گئی، اور اس پریزنٹیشن کی بیس کے اوپر براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ طے پا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل فاروق آدم، ان کا اس ڈیل کے اندر بہت اہم حصہ تھا، کیونکہ ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ براڈ شیٹ کے ایک پارٹنر کے لیے کام کر رہے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اب اس طریقے سے کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ پیسہ پاکستانی عوام کا، اور اس کو لوٹنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ جنرل امجد کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پورا ٹینیور رہا ہے براڈ شیٹ کا پاکستان کے ساتھ، نیب کے ساتھ ایگریمنٹ کے اندر، اس پورے ٹینیور کے اندر براڈ شیٹ کی جانب سے ایک ایسی ٹرانزیکشن کی نشاندہی نہیں کی گئی جو مشکوک ہو، نہ ہی کسی ایک ایسی پراپرٹی کی نشاندہی کی گئی جو مشکوک ہو، لیکن پاکستان کے عوام کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی، تقریباً 7 ارب روپے، لیکن ابھی تک کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ اب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں شیخ عظمت سعید کی سربراہی کے اندر جو کمیشن بنایا ہے وہ یہ پتہ لگائے گا کہ وہ 200 افراد کون تھے جن کی پاکستان سے باہر جائیدادیں بنی ایل گاٹن منی کے ساتھ۔ لیکن جنرل امجد کے اس بیان کے بعد جو لندن ہائی کورٹ کو انہوں نے دیا تھا، تو اس پورے کے پورے معاملے کو ایک نیا رخ ملتا جا رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ عظمت سعید اس تنازع سے کیسے باہر آئیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جتنا یہاں سے کھچڑی پکتی جا رہی ہے، ایک دن شیخ عظمت سعید نے خود ہی کہنا اچھا جی خدا حافظ، میں یہ پنگے میں نہیں پڑ سکتا، کیونکہ یہ معاملہ جس طریقے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں سے صرف گند ہی گند نکلے گا، اور یہ گند نکلنا بھی چاہیے تاکہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پتہ چلے کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، پاکستان کی معیشت کے ساتھ اور پاکستان کے سرمائے کے ساتھ کس کس نے اور کیسے کیسے کھلواڑ کیا۔ اب ہم آتے ہیں واپس اپنے اصل ٹاپک کی طرف، یعنی صداقت اور امانت کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 کے اندر ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ ایک گروپ ہے ابراج گروپ، اس کے جو مالک ہیں عارف نقوی صاحب، ان کو امریکی حکومت کی درخواست پر برطانیہ میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عارف نقوی صاحب جیسے ہی ہیتھرو ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، برطانوی حکام ان کو گرفتار کرتے ہیں، اور وہ گرفتاری کے بعد جو اپنا پہلا ریفرنس دیتے ہیں برطانوی حکام کو، وہ دیتے ہیں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا، کہ عمران خان وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں جن سے آپ میرے بارے میں کوئی رائے لے سکتے ہیں۔
اور ٹرمپ کے بھی چونکہ وہ ذاتی دوست رہے، لہٰذا ٹرمپ انتظامیہ نے برطانوی حکومت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عارف نقوی کو بہت زیادہ سہولیات دیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس وقت اس کا ذکر کیوں ہے؟ حضور، معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ چل رہا ہے پاکستانی الیکشن کمیشن کے اندر، اور وہاں پر جو بہت زیادہ فنڈز یہاں پر پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو منتقل ہوئے، وہ عارف نقوی صاحب کے توسط سے ہی منتقل ہوئے تھے، اور یہ وہ پیسے ہیں جس کا ذکر عمران خان نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے اندر ان ٹرانزیکشن کا ذکر نہیں کیا، جبکہ اکبر ایس بابر جو اس معاملے کے پٹیشنر ہیں ان کے جانب سے یہ تمام نشاندہی کی گئی تھی، اور انہوں نے ان ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز بھی الیکشن کمیشن کو جمع کرائی، جس نے یہ معاملہ سیکورٹی کمیٹی کو بھیج دیا، جس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مزید 23 اکاؤنٹس کا سراغ لگایا، اور اب اس کے اوپر پہلے تو یہ کہا گیا کہ اس کی اوپن ہم کرتے ہیں سنوائی، لیکن اس کے بعد اب اس پر بھی اب خاموشی چھاتی جا رہی ہے۔ لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ بھی صداقت اور امانت کے حوالے سے ہے کہ عمران خان کی ایک اور کمپنی کا پتہ چلا جو امریکہ کے اندر کام کر رہی ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان ڈیولپمنٹل ایکیڈیمک ریسرچ اقدار۔ اچھا، اس کے اکاؤنٹس اور دفاتر کی بھی اب بائیڈن انتظامیہ کے آنے کے بعد تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس ادارے کے قیام کا اعلان عمران خان نے خود کیا تھا، ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے اس ادارے کے ڈائریکٹرز بھی ہیں، اور یہ ادارے کو بھی بے شمار فنڈنگ کی گئی ہے۔ اچھا، اس 11 ستمبر 2019 کو، یعنی کہ عارف نقوی کے گرفتار ہونے کے بعد جب یہ معاملات انفولڈ ہو رہے ہیں تو یہ ایک اور چیز سامنے آتی ہے، جس کے بعد وہاں پر کارروائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان کا رکن کا نام ہے دبیر ترمزی، ان کو بھی اس ادارے سے فارغ کیا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ صاحب جو ہیں دبیر ترمزی صاحب، یہ پرائم منسٹر پاکستان یعنی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا نام غلط طریقے سے استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو نظام ہے اور جس طریقے سے ہماری شخصیات کو یہاں پر اجاگر کیا جاتا ہے، صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں، تو کیا کوئی ادارہ ہے ایسا جو ایسے تمام معاملات کی بھی تحقیقات کرے؟ کیا صرف ایک وجہ کے اوپر کسی بھی معاملے پر ہم کسی کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ براڈ شیٹ کا معاملہ ہی لے لیں کہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو سب لوگ خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد ملائیشیا کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ طیارے کو وہاں پر وہ پکڑ لیتے ہیں، پاکستانی طیارے کو، مسافروں کو خوار کرتے ہیں، پاکستانی قوم کا سر جھکاتے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ اس سارے معاملے کے بعد خاموشی کے ساتھ پی آئی اے نہایت خاموشی کے ساتھ اس لیزنگ کمپنی کو $14 ملین بھی ادا کر دیتی ہے، لیکن کسی کو کان و کان خبر نہیں ہونے دیتی کہ جناب پی آئی اے نے اس لیزنگ کمپنی کو $14 ملین ادا کر دیے ہیں اس کرائے کی مد میں جس کا کیس لندن ہائی کورٹ میں کیا گیا تھا۔ تو یہ انکمپیٹنسی کی ایک ایسی مثالیں اس دور کے اندر رقم کی جا رہی ہیں جس کے اوپر نہ تو اب 3 لفظ ہی بھیجے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو میں کیا کہوں کہ ہم ہر ایک چیز کو چھپاتے ہیں، لیکن یہ اب گلوبل ولیج بن گیا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اٹارنی جنرل نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں گے۔ معاملہ کوئی اور تھا۔ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس حکومت کی خامیوں پر اس کی نشاندہی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اب ریگولیشن کی قید کے اندر لا کر سوشل میڈیا کو بھی پابند کر دیا جائے گا کہ حاکم وقت کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ اور جب یہاں پر اس قسم کا دستور چل پڑے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب حکومت کا چل چلاؤ کا کام قریب آ گیا ہے اور ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ اب بہت ساری قوتیں سرگرم ہو گئی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ جو پنڈورا باکس کے اندر سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں یہ اس تبدیلی کا اشارہ کر رہی ہیں جو اس ملک میں بہت جلد آنے والی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔